اس وقت تو ٹاپ بریکنگ نیوز اسلام آباد ہائی کورٹ کی بڑی اہم پیش رفت کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کا اہم ترین حکم اس وقت آ چکا ہے، اور اس وقت عدالت سے باہر سردار لطیف کھوسہ اور دیگر وکلا اس وقت خوشی سے باہر آ رہے ہیں۔ کیا گفتگو، آئیے لیے چلتے ہیں۔ کی توجہ مبذول کروائی تھی آج اسی سلسلہ میں، جس میں ہم نے 3 باتیں کی ہیں۔ نمبر 1، ہم نے کہا ان کو فوری شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کیا جائے۔ نمبر 2، ان کے ذاتی معالج جو ہیں ڈاکٹر فیصل ہے اور ڈاکٹر عاصم یوسف ہے، ان کو منسلک کیا جائے، ایسوسیٹ کیا جائے، جو بھی ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو، جو بھی پروسیجر ہو، وہ اس میں شامل کیے جائیں۔ اور تیسرا کہ ان کی فیملی کو، ان کی ہمشیرگان میں سے یا جو بھی فیملی کے میسر ہے، ان کی چوائس ہے، ظاہر ہے، ان کو بھی اس میں ایسوسیٹ کیا جائے۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ وکلاء جو ہیں ہمیں بھی ایکسیس دی جائے، تاکہ ہم، ایک تو AOR فوت ہو گیا ہے، ہم ان کا وکالت نامہ لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی رپورٹس جو ہے وکلاء کو فراہم کی جائیں، تاکہ ان کی روشنی میں ہم جو ہے باقی معاملات کو ہم اس کو آگے پیش رفت کر سکیں۔ اس لیے جب ہم نے یہ نالش اس درخواست میں کی تھی، تو آج اس کی پیروی کے لیے ہم کل بھی آئے تھے، آپ کے سامنے ہے، آج پھر ہم آئے تو چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں ہم نے پیش ہو کر چیف جسٹس صاحب 2 رکنی بینچ میں تھے، جب ان کے مقدمات باقی انہوں نے نپٹا لیے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں جی آپ کیسے آئے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ درخواست دی ہوئی ہے آپ کو، یہ نہ کوئی ایسا سیاسی مسئلہ ہے، یہ انسانی ہمدردی کا مسئلہ کے علاوہ یہ بنیادی حقوق سے منسلک ہے، اور یہ آپ ہی کی جو کاوش ہے کہ آپ نے ان کا معائنہ کروایا ہے، اس کی تکمیل ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا آرڈر اور فرینڈ آف دا کورٹ کی جو سفارشات ہیں، اس کی روشنی میں ان کی جو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ فرینڈ آف دا کورٹ جو ہے وہ کوئی پارٹیزن نہیں ہوتا ہے کسی فریق کا، بلکہ وہ عدالت کی ہی ایک قسم کا متصور ہوتا ہے۔ یہ عدالت کی اپنی یہ آبزرویشنز اور ان کی یہ فائنڈنگز اور ان کی ریکمنڈیشنز ہیں۔ تو آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے میں نے کوئی آرڈر کیا ہے آپ کی درخواست پر، آپ ذرا رجسٹرار صاحب سے پتہ کر لیں۔ ہم نے کہا جی وہ تو خیر رجسٹرار صاحب نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے یہ جو 12 فروری 2026 کا جو اس پٹیشنز میں، ہماری پٹیشنز میں جو آرڈر ہوا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مزید کوئی ان کو جو ہے شکایات ہوں گی اپیل کے بارے میں، تو وہ آپ جو ہے ہائی کورٹ میں چونکہ اپیل زیر تجویز ہے وہاں کر سکتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جناب ہم اپیل کے متعلقہ کوئی شکایت نہیں آپ کے پاس لے کر آئے، ہم ان کی صحت اور ان کی زندگی جو کہ ان کی بنیادی حقوق سے منسلک ہے، جس کی آپ نے ایک آرڈرز کیا ہے، آپ نے رپورٹ مانگی ہے ان کی لیونگ کنڈیشن کے بارے میں، ہم اس سلسلے میں آپ ہی کے آرڈرز کی تکمیل اور تائید چاہتے ہیں، جو 24 فروری 2023 سے آپ کے آرڈر، یعنی سپریم کورٹ کے آرڈر کی تشنگی ہے 3 سال سے، اور آپ کی یہ دوسرا حکم ہے۔ پہلا آرڈر تھا 23 اگست 2023 کا، اور دوسرا آرڈر آپ نے کیا تھا یہ جو ہے 10 مارچ 2026 کو، 10 فروری 2026 کو، 10 اور 11 فروری 2026 کو، اور 12 کو آپ نے یہ جو ہے آرڈر کیا تھا، لیکن ہماری اس لیے تشفی نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ پھر دوبارہ جو لے کر گئے ہیں، انہوں نے من پسند اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کروایا ہے، اور انہوں نے فیملی کو ملنے نہیں دیا ہے، انہوں نے ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم یوسف کو ایسوسیٹ نہیں کیا، منسلک نہیں کیا ہے، نہ ہی انہوں نے کسی وکلاء کو جو ہے ایکسیس ہے، اور قید تنہائی جو ہے بدستور جاری و ساری ہے۔ ہمیں ان کی نہ صرف صحت کے بارے میں متفکر ہیں، بلکہ ساری قوم جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے
جس کا اخفا کرنا ان پر جو ہے حکومت کر رہی ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو چھپائی جا رہی ہے کہ ان کو ایسوسیٹ نہیں کیا جا رہا ہے؟ اور ہم ہر قسم کی یہ انڈرٹیکنگ دینے کو تیار تھے کہ انہیں شفا انٹرنیشنل میں فوری شفٹ کیا جائے. یہ ہماری ریکویسٹ تھی. نمبر 2 ان کے ذاتی معالج کو ایسوسیٹ کیا جائے. نمبر 3 ان کی فیملی کو جو ہے وہ ایکسیس ہونی چاہیے. اور نمبر 4 وکلاء کو بھی جو ہے وکالت نامہ لینے کے لیے اور صدقہ نقول جو ہے ان رپورٹوں کی دلائی جائیں اور لیٹسٹ انسٹرکشنز بھی وکیل کو لینا وہ بھی سائل کے ساتھ ایکسیس ہونا یہ بنیادی حقوق میں سے میسر آتا ہے. سو آج جب ہم نے جا کے رجسٹرار کو ملے تو رجسٹرار صاحب نے یہ ہمیں دے دیا اور ہماری یہ ریٹرن کر دی ہماری یہ پٹیشن ان 2 اعتراضات کے ساتھ. اور ایک اعتراض یہ ہے کہ وہ 12 فروری 2026 کا جو حکم تھا مین پٹیشن پر اس میں آخری پیرے میں جو ہے چیف جسٹس کی سربراہی کی بینچ نے یہ لکھ دیا کہ اگر کوئی اور ان کا مسئلہ ہو تو یہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. اگرچہ ہم نے یہ کوشش کی کہ جناب ہم اپیل کے بارے میں کوئی ہماری نالش نہیں ہے. ہمارا تو جو شکایت یا جو ہے آپ کے اس حکم کے آپ کے فرینڈ آف دی کورٹ کی ریکمنڈیشنز پر عمل نہیں کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم آپ کی حکم کی تکمیل میں ہائی کورٹ میں کیوں کر جا سکتے ہیں. آپ ہی کے پاس ہم نے نالش لے کر آئے ہیں. بہرکیف انہوں نے ایک یہ اعتراض کر دیا اور دوسرا انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ AOR کے ذریعے جو ہے نہیں کی گئی ہے. یہ لطیف کھوسہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے کی ہے. یہ آرڈر اور رول کا حوالہ دے کے کہا کہ یہ AOR کے ذریعے ہو. اور ہم نے بتا چکے ہیں کہ AOR فوت ہو چکے ہیں. ہمیں نیا AOR رکھنے کے لیے وکالت نامہ چاہیے. ہمیں وکالت نامہ نہیں دیا جا رہا, نہ ہمیں ایکسیس دی جا رہی ہے جیل میں ملاقات کرنے کے لیے. اس میں میں نے لکھا تھا کہ اس لیے میں خود ایز ایڈوکیٹ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو میرا استحقاق ہے میں اس استحقاق کے ذریعے سے براہ راست یہ پٹیشن کر رہا ہوں جو قابل پذیرائی ہے. تو رجسٹرار صاحب کہنے لگے کہ چلیں یہ تو اعتراض ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں مگر دوسرا اعتراض کہ آپ ہائی کورٹ میں جائیں. بہرکیف یہ ہمیں انہوں نے دے دی ہے. اب ہم جو ہے لیگل ٹیم اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے جو ہم اپیل کریں گے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اس وقت باہر آ رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے بعد اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اہم ترین عمران خان کی درخواستوں کے حوالے سے اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں.